دیکھیں ایٹ دا ایج آف 75 even the qualification of accounting and experience everything nobody will offer me that. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اسکل ہونا چاہیے اپنے اپنی پروفیشن. الرحمن الرحیم. میں ہوں منشا طاہر اور آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال حسین صاحب عرصہ 40 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ سعودی عرب میں اگر آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح پریپیئر ہو کر آنا چاہیے. اس وقت سعودی عرب میں روزگار کے سلسلہ کس طرف چل رہا ہے, کیسا چل رہا ہے, اور جو فٹ بال کا ورلڈ کپ 2034 میں ہونے جا رہا ہے اس پر جو ہے آج کا یہاں کے جو روزگار کے مواقع ہیں اس پر کیا اثر ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہم ان کے ساتھ کریں گے اور ان سے کوشش کریں گے کہ جو انہوں نے جو اپنا تجربات کیے ہیں 40 سال میں تو کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا برتاؤ رہا. تو یہ ساری باتیں ہم ان کے ساتھ کریں گے. امید ہے کہ ان کے جو تجربات سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. تو ملتے ہیں. اقبال بھائی, اگر آپ کی نوکری ختم ہو جاتی ہے یہ والی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا سوچ کیا رکھا ہے آپ نے؟ دیکھیں ایٹ دا ایج آف 75 even the qualification of accounting and experience everything nobody will offer me the job accountant, right? تو پھر میں یہ کروں گا کہ چھوٹی کمپنی جو فردیہ مؤسسہ ہوتے ہیں نا اس پہ ٹرانسفر لوں گا, بیکاز میں پاکستان جانا پسند نہیں کرتا نا. میری کمزوری یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو سروائیو ہیئر ان سعودی عربیہ لانگ. تو وہاں جانے کے بعد میں کیا کروں گا, کسی ریکروٹنگ ایجنٹ سے جڑ جاؤں گا پاکستان میں, اور یہاں کی کمپنیز میں وزٹ کروں گا ایک بیگ کے ساتھ, اور میں کہوں گا یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کی کمپنی کے لیے کتنے پاکستانی چاہیے. ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے اور ہم آپ کو پاکستانی ویزاز کو اسٹیمپ کروائیں گے, بندے دیں گے پراپرلی. تو یہ تو ایک بہترین کام ہے جو پاکستانی گورنمنٹ بھی اپریشیٹ کرے گی. اگر آپ ایسا کرتے ہیں وہاں سے فیسلٹی بھی ملے گی, اور ہر پاکستانی ریکروٹنگ ایجنٹ آپ کو پکڑے گا, کہے گا یار لو ہمارے پروفائل پہ کام کرو. تو دراصل یہ ہے میرا پلان ذاتی طور پہ کہ ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے, پڑھے لکھے پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے. یہ کرنا چاہیے پاکستانی امپلائمنٹ پر وہ زور دے اور اس کو یعنی اس قابل کرے. پاکستان کا زر معادلہ بھی بڑھے گا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اقبال بھائی, آپ تقریباً 40 سال سے یہاں پر ہیں. ابھی پاکستان میں سے ہر ایک بندہ باہر جانا چاہتا ہے, وہاں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا. لیکن لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کو کس طرح پریپیئر ہو کے یہاں آنا پائیے تاکہ اس کو روزگار کے سلسلے میں مشکل نہ بنے؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اسکل ہونا چاہیے اپنے اپنی پروفیشن میں. اگر وہ پلمبر ہے, اگر وہ کاریگر ہے پلاسٹر کا, تو ہی شوڈ بی 100% فل فلیج. یعنی یہ نہیں بیچ کی لائی. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو وہ ویزا خرید کے آ جاتے ہیں لیکن فٹ نہیں ہوتے ہیں جاب کے لیے یہاں پر. تو پہلے تو ایک انڈیویجول کو فٹ ہونا چاہیے کسی بھی جاب کے لیے. اب ایون ٹیکنیشینس ہیں, اوکے, الیکٹریکل ٹیکنیشینس ہیں, بڑے ریکوائرڈ ہیں پاکستان کے, اور بہت سے لوگ ہیں دے شوڈ بی کوالیفائڈ فرسٹ فلی, اس کے بعد انہیں آنا چاہیے. یہ سلسلہ ایک ایسا چل رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ویزا خرید کے آ جاتا ہے اور پھر وہ یہاں اپنے دھکے بھی کھاتا ہے. اقبال بھائی, اس وقت آپ ریفر کریں گے لوگوں کو کہ سعودی عرب آنا چاہیے؟ سعودی عرب میں کیسے حالات ہیں, کیسا ہے یہاں کا روزگار کے لیے انوائرمنٹ؟ نہیں, روزگار کے لیے تو ہے, بالکل ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ہاں, روزگار ہے یہاں پر, لیکن سرچ کرنا پڑتا ہے, اور یہ جو سرچنگ ٹائم ہے یہ اس کے لیے برڈن ہو جاتا ہے جو آدمی کسی کو بلاتا ہے. یہاں سسٹم ہی ایسا ہے کہ لوگوں کو بلاتے ہیں, ریفرنس ہوتا ہے, ویزا خریدا جاتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز کے ذریعے لوگ آئیں. میجورٹی آ رہی ہوتی ہے ویزا خرید کر. تو اس میں ذرا مشکلات ہیں کہ تھوڑے دن بعد جاب ملتی ہے, اور کچھ لوگ جو جاب پر ہیں پاکستان میں ان کو تو خیر اس طرح نہیں نکلنا چاہیے, ان کو تھرو ایجنٹ آنا چاہیے. ایکچولی آنا ہی ایجنٹ کے ذریعے چاہیے آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ وہ لوگ بالکل فٹ رہتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے یہ سیلری ہوگی, یہ ٹرمس ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی.
تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی ایجنسیز بڑا کام کر رہی ہیں اس میں، انہیں آنا چاہیے ایجنٹس کے ذریعے. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کو جو ہے فٹ بال کا ورلڈ کپ کا میزبان مقرر کیا گیا ہے 2034 میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں، یہ 10 سال کا عرصہ جو ہے، اس کے اندر سعودی عرب کے میں کام روزگار کے مواقع جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. جب ابھی پریویس ایک ملک ہے جس کو یہ اعزاز دیا گیا اور اس نے اپنے یہاں میچ کروایا، دیٹس قطر. ٹھیک ہے، تو جو لوگ آئے اس میں انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا کانٹریکٹ کے ذریعے، اوکے، اور انہوں نے پروف کیا اس سارے میچ کو مینیج کیا. آدھا سال پہ پریکٹس کی گئی اس پر، تو انہی لوگوں کا پھر دوبارہ انٹرویو بھی ہوا اور اس ملک نے، قطر نے، بہت سارے لوگوں کو انہی میں سے ہائر کر لیا جناب.